السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و محترمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی معطر اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں مسلسل قرآن مجید اور معرفت ایمان کے عنوان سے میں نے کچھ معروضات، کچھ مواضعات اور کچھ افکار و نظریات فضائل و مناقب اہل بیت کے تعلق سے آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں میں ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حق خطابت اور آپ کے حوالے سے حق خدمت تو ادا نہیں ہو چکا۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی حاضری، آپ کی آمد بڑی باوقار ہے۔ میں سماعتوں کی وہ آبیاری اور وہ خدمت تو نہیں کر سکا جس کا تقاضا محرم کے 10 دن کرتے ہیں۔ ان مجلسوں کا مقصد اور عزاداری کا مقصد ایمان کی حفاظت ہوتا ہے، عقیدے کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، نظریات کو مطہر کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نسلوں کی طہارت کے اعلان کا موقع ہوتا ہے، حسب و نسب کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے، معلومات میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مگر ایک طالب علم، ایک معمولی اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ اور بیان بھی کیا کر سکتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا کہ آپ نے مجلسیں سنی، اس لیے کہ میں آپ کے اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ میں گناہ گار آپ کا شکریہ ادا کروں تو اس میں کیا بات ہے؟ شکریہ تو وہ ہستیاں ادا کرے گی جن کے دربار میں آپ آئے۔ یہ فریضہ اپنے ذمے اور اپنے متعلق مخصوص نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے، اس کی 73ویں آیت ہے، اور جو کی جگہ عالم اسلام میں فرقے بھی 73 ہیں اور آیت بھی 73ویں ہے، اور ہمارے فرقے کو 73واں ہی فرقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس آیت میں اللہ نے امامت کا ذکر کیا ہے اس کا نمبر بھی 73 ہے اور ہمارا نمبر بھی 73 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ شرف، یہ سعادت، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت
اور یہ کیفیت اور یہ حالت اور یہ صفت اور یہ رتبہ اور یہ مرتبہ اور یہ مقام، یہ منزل صرف ہماری حصے میں آئی ہے کہ ہم امامیہ کہلاتے ہیں، اثنا عشری کہلاتے ہیں، 12 امام والے کہلاتے ہیں۔ اثنا عشری کا مطلب 12 ہوتا ہے، 12 امامی ہمیں لوگ کہلاتے ہیں۔ امامت سے ہمارا ہی رشتہ ہے، ہمارا ہی تعلق ہے۔ اب ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری قوم کو، ہماری ملت کو اور ہمارے مذہب کو، ہماری جماعت کو، ہمارے خاندانوں کو، خاندانوں کو، ہماری نسلوں کو اور ان کے ذمہ داروں کو یہ ذمہ داری اٹھانا چاہیے کہ وہ امامت کی عظمت درک کریں، محسوس کریں، خود بھی پہچانیں اور بچوں کو بھی پہچانوائیں۔ اب امام کو کیسے پہچانے کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام کی معرفت، امام کا عرفان، امام کا تعارف، انٹروڈکشن، صفت کیا ہے، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، امام کو کیسے پہچانے؟ تو اللہ نے پہلا ہی لفظ بالکل واضح کر دیا ہے، وَجَعَلْنَا، جنہیں ہم بناتے ہیں وہ امام ہوتے ہیں، جنہیں تم بناتے ہو وہ امام نہیں ہوتے، ہم جنہیں بناتے ہیں وَجَعَلْنَا۔ اور اب قرآن وضاحت کرتا ہے جنہیں ہم بناتے ہیں ان کی ڈگری، ان کی سند، ان کی پوسٹ، ان کا رخ، ان کا پہلو، ان کا چہرہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی قرآن نے بتایا۔ توجہ کیجیے گا کہ ہم جنہیں چنتے ہیں، جن کو ہم تجعیل کر کے جعل کرتے ہیں، جن کو ہم معین کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، ہم ان کو مصطفیٰ بناتے ہیں۔ یعنی کیا ہو گیا کہ امام وہی ہوں گے جو مصطفیٰ ہوں۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سارے مسائل اور سارے پہلو ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کم الفاظ میں زیادہ مطالب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ اور آگے تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو امام وہ ہوگا جسے خدا چنے گا، امام وہ ہوں گے جو منتخب الہی ہوں گے جنہیں خدا چنے گا، اور جنہیں خدا چنتا ہے وہ قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں، اصطلاح میں، زبان میں، لینگویج میں، ادب میں، تہذیب میں اور قرآن کے علاقے میں، قرآن کے میدان میں، قرآن کے دامن میں ان کا لقب کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ اور مصطفیٰ کی پہچان کیا ہے؟ سورہ مبارکہ النمل 27واں سورہ آیت نمبر 59، توجہ کیجیے گا۔ اللہ نے اپنے رسول پر ذمہ داری قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، پیغمبر کہو کہ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا سلام ہے ان بندوں پر جنہیں اس نے مصطفیٰ بنایا۔ توجہ کریں گا، یعنی مصطفیٰ بندے علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو چنے جاتے ہیں وہ مصطفیٰ، اور جو مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے۔ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہوں وہ ہمیں جنت کیا دلا سکتے ہیں؟ وہ ہماری ہدایت کیا کر سکتے ہیں؟ افضل ہونا ضروری ہے، ہادی کا، رہبر کا، رہنما کا، پیشوا کا، ذمہ دار ہدایت کا، ذمہ دار نجات کا، مسند نشین الہی کا، معصوم ہونا، علیہ السلام ہونا، مطہر ہونا، مصطفیٰ ہونا شرط ہے جو امت کی دعاؤں کا محتاج ہو۔ تو جو کریں گے آپ، اور جو محتاج ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ امام وہی ہوتا ہے جو امت کا محتاج نہ ہو۔ لا یحتاج الی شیء، جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، جسے کسی چیز کی احتیاط ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امام۔ تو چاہ رہا ہوں احتیاط یا ضرورت اسے ہوتی ہے جو مجبور ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے مختار بنایا ہو، اپنی مشیت کا اظہار بنایا ہو، وہ محتاج تو نہیں ہوتے نا۔ آپ نے مسلسل میرے انداز کو، میرے افکار کو
اور میرے نظریات کو سراہا ہے. آج کی یہ گفتگو بھی ہے تو کریں گے آپ. عجیب منزل ہے صاحب, عجیب کیفیت ہے. یا دیکھیں آپ, اللہ جنہیں چنتا ہے انہیں مصطفیٰ بناتا ہے. پروردگار عالم نے پھر وضاحت کی قرآن میں, انی جائل, میں بنانے والا ہوں, کوئی اور نہیں بنائے گا. فی الارض خلیفہ, زمین پر خلیفہ جب بھی بنے گا میں بناؤں گا, میں بناؤں گا. یہ تمہارا حق نہیں ہے بنانے کا, میں بناؤں گا. اچھا, تو جناب آدم کو اللہ نے جعل کے ذریعے, تخصیص کے ذریعے, اور جو کیجیے گا تعین کے ذریعے, تقرر کے ذریعے, انتخاب کے ذریعے خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنایا تو پھر ارشاد فرمایا, سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ آیت نمبر 33, ان اللہ اصطفیٰ آدم, اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. اللہ جسے چنتا ہے اسے مصطفیٰ بناتا ہے, اور جسے مصطفیٰ بناتا ہے علیہ السلام بناتا ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے امام انہیں ماننا جو صلوات والے ہیں, جو رحمت والے ہیں, لعنت والوں کو امام نہ ماننا. چونکہ لعنت والے بھی ہیں امام, رحمت والے بھی امام ہیں. قرآن نے دونوں طرح کے امام بتائے ہیں. تو جا رہا ہوں, بڑا فرق گیا. یہ بندہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے ایسے بھی امام پہچانوائے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, جو لوگوں کو جہنم میں لے جاتے ہیں. وَأَتْبَعْنَاهُمْ لَعْنَةً فِي الدُّنْيَا, تو جو جا رہا, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اب دیکھو کس پہ لعنت پڑھی جا رہی ہے. اب دو طرح کے, شاباش, امام دو طرح کے ہوئے, دو کیٹیگریز ہیں. ایک رحمت والے امام اور ایک لعنت والے امام. رحمت والوں کا سلسلہ اصطفاء الہی سے چلا, انتخاب پروردگار سے چلا. تو جو جانا, ارے امام کو کیا پہچانو گے, 12 اماموں کو کیا پہچانو گے جنہیں اللہ نے اپنی عظمتوں کی کلائمیکس پر رکھا ہے. انہیں کیا پہچانو گے جن کو معراج کردار بنایا ہے. تو جو جانا, جنہیں عروج عصمت بنایا ہے, جنہیں حد طہارت بنایا ہے, جنہیں آخری منزل پر عصمت کی رکھا ہے, جو عصمت مصطفیٰ کا فائز ہے, جو طہارت مطلقہ پر فائز ہے, جو ہدایت الہی پر فائز ہے, ان کو کیا پہچان پاؤ گے؟ پہلے آدم ہی کو پہچان لو. آدم کا مطلب, ارے ہدایت کا پہلا ہوتا ہے. تیسری بار عرض کر رہا ہوں آپ سے جملہ, بلکہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ہدایت کی پہلی منزل کون ہے؟ آدم. آدم, ان کا نام آدم ہے نا, وضاحت کر چکا ہوں. مگر آج تک کسی نے مطلب بتایا, معنی بتایا, آدم کی میننگ کیا ہے, آدم کا مفہوم کیا ہے, آدم کا ترجمہ کیا ہے, آدم کا ٹرانسلیشن کیا ہے, آدم کا مصداق کیا ہے, آدم کا منطوق کیا ہے, آدم کی ڈیفینیشن کیا ہے, بتایا ہے کسی نے آج تک؟ ارے بھائی, آدم تو سارے انسانوں کے باپ ہے, تو اپنے باپ کے ہی معنی بتا دو. تو جو قومیں اپنے باپ کے معنی نہ جانتی ہوں, وہ علی کے باپ کی عظمت کیا جانیں گی؟ جائیے دیکھیں کتاب بخاری دیکھیے, ترمذی دیکھیے, صحیح ستہ دیکھیے, آپ پڑھ لیجیے کتاب. کسی کتاب میں لکھا ہے کہ آدم کے کیا معنی. میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا. 2 سوال. ایک تو کہ آدم کے معنی کیا ہے. آدم تو سب کا باپ ہے نا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا, ہندوؤں کا, مسلمانوں کا, سنیوں کا, شیعوں کا, سب کا باپ ہے نا. تو بتاؤ اپنے باپ کے معنی, بتاؤ نا کیا مطلب ہے. Who is آدم؟ آدم کون ہے بھائی, بتاؤ نا کیا مطلب ہے آدم کے. دیکھیں یادگار رہ جائے گفتگو, اس انداز پر بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے, جناب آدم کا, آدم نام اس کا مطلب کیا ہے؟
اور پھر یہ کہ دنیا میں ایک ہی شخصیت گزری ہے جس کو اللہ نے سجدہ کرایا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا. تو کیجئے گا. حالانکہ آدم بڑے رسول نہیں ہے. بڑے رسول تو جانے تو رسول بھی نہیں ہے. آدم خلیفہ ہے اور نبی ہے. نبوت کے آگے کی منزل نہیں ہے. رسالت جناب نوح سے چلی ہے. جناب نوح حضرت آدم سے بڑے ہیں مگر حضرت نوح کو سجدہ نہیں کرایا. آدم کو سجدہ کرایا. حضرت ابراہیم ان سے بڑے ہیں. حضرت ابراہیم نے تو مرکز سجدہ بنایا مگر ان کو بھی سجدہ نہیں کرایا. ارے جانے دو ساری دنیا کو, سارے نبیوں کو, سارے رسولوں کو. میرا حبیب, میرا محبوب, میرا سید و سردار, میرا پیغمبر سید الانبیاء ہے, امام المرسلین ہے, جس کے پسینے سے نبی بنے ہیں. اس تک کو سجدہ نہیں کرایا. آدم کو کیوں سجدہ کرایا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا پیش نظر کہ آدم ہی کو کیوں سجدہ کرایا. اور کمال ہے صاحب, اس کو سجدہ کرایا جس نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا, اور ان سے سجدہ کرایا جو کھربوں برس کے ساجد ہیں. اربوں کھربوں بلینز اور بلینز فرشتے جن کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں, اور آدم نے ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا. اور اللہ نے کہا فرشتوں سے کرو آدم کو سجدہ. پروردگار ایک آدھ سجدہ تو کرنے دے, آدم کو ایک وقت کی نماز تو پڑھنے دے, ایک آدھ روزہ تو رکھنے دے, ایک آدھ حج تو کرنے دے, ایک وقت کی زکوٰۃ تو دینے دے, اس کے بعد سجدہ کرا لینا. کہا خاموش, یہ دنیا والے بڑے تیز ہیں, یہ کہیں گے آدم سجدے کی وجہ سے آدم بنے ہیں, آدم نماز کی وجہ سے محترم بنے, آدم زکوٰۃ کی وجہ سے محترم بنے. اللہ بتانا چاہتے ہیں معصوم عبادتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہوتا, بلکہ عبادتیں معصوم کی وجہ سے محترم ہوتا ہے. ماشاء اللہ. سلامت رہے آپ. دیکھیے یاد رہے حضرت آدم ہی کو کیوں سجدہ, اور پھر یہ کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ حرام. وہ کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ حرام, اور اللہ نے 37 جگہ کا ذکر کیا اس جدول آدم. قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے یہ روح, کرو آدم کو سجدہ, کرو آدم کو سجدہ. ان بے غیرتوں سے جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے, انہیں سے پوچھو آدم غیر اللہ ہے یا نہیں, یا آدم تمہارا اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے نا, تو غیر اللہ کو اللہ ہی سجدہ کرا رہا ہے. ملا کہہ رہا ہے سجدہ نہ کرو, اللہ کہہ رہا ہے کرو. اس کا مطلب یہ کہ ملا کا دین اور ہے, اللہ کا دین جہاں عبادت میں معصوم نہ ہو وہ ملا کا دین ہے, اور جہاں عبادت میں معصوم ہو یہ ہے. سمجھیے گا, محسوس کیجیے گا. اب میرا گزارش کرنے کا مقصد آپ کی بارگاہ سماعت میں یہ ہے عزیزوں کہ حضرت آدم سے تو بڑے اور اعلیٰ افضل عہدہ منصب ذمہ داریاں پہلو روح صفات مظاہر ہے کہ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. شاید کچھ لوگوں کے معیار سماج سے بھی باتیں کچھ نیچی ہے. صلوات پڑھیے محمد. اعتراف کرتا ہوں میری باتیں چھوٹی ہو سکتی ہے, آپ کا ماشاءاللہ معیار سماعت عرش پر ہے بھائی, کعبہ کوثر پر ہے, عجیب منزل ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں عالم انسانیت سے, اس جدول آدم ہے کہ نہیں؟
یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ اسجدو، سجدہ یسجدو، اسجد کا ایک کو، اور اللہ کہہ رہا اسجدو، سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ایک تھا جس نے نہیں کیا، اسی کو شیطان بنا دیا۔ ارے جو آج کے ملاؤں کا عقیدہ ہے وہی تو شیطان کا بھی تھا، نہیں سمجھ گیا؟ جو آج کا ملا کہہ رہا ہے غیر اللہ کے سامنے نہ جھکو، یہی تو شیطان کہہ رہا تھا۔ اور سمجھ میں آیا کہ یہ شیطان والی ٹیم ہے، رحمان والا کرو نہیں ہے۔ عجیب کیفیت ہے تو بڑا اچھا سجدہ صاحب، وہ آدم کو سجدہ ہو گیا، اب ہم سے تو بحث کر لیتا ہے مسلمان، نصیری کے سامنے نہیں ٹک پاتا۔ اندر سے نکلو تو بات کرو، ابھی آپ اپنے اندر چھپے ہوئے ہیں، ذرا اوپن ہو تو کھل کے بات ہو۔ 10-11 دن تو میں نے تمہید بنائی ہے، دماغ تیار کیے ہیں، آج ذرا دماغوں کو کعبہ بنا لو، توجہ کیجیے گا۔ نصیری کے سامنے کیوں نہیں ٹکتا مسلمان؟ تو یہ نصیری علی کو سجدہ کرتے ہیں، وہ غیر علی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ علی کے علاوہ کسی کو سجدہ، اچھا آپ کو اچھا لگتا ہے، حالانکہ ہم نصیری کے طرفدار نہیں ہے، فیور میں نہیں ہے، ہم نصیری کو مشرک ہی سمجھتے ہیں، توجہ کریے گا، مشرک سمجھتے ہیں نا، ہمارا مذہب کہتا ہے۔ اب دیکھیے مگر اس کی یہ ادا ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہمارے مولا کو مانتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھنڈاہٹ میں آ کر طبیعت ایسا فیصلہ لے لیتی ہے، ایسا ڈیسیزن لے لیتی ہے جو لاسٹ ہوتا ہے۔ میرا آج جو بازیرہ نصیری بہت زیادہ جلال میں آ گیا، اللہ نے علی کو خلیفہ کا، وہ عہدہ چھین لیا لوگوں نے، علی کو امیر المومنین کا، وہ عہدہ چھین لیا لوگوں نے، علی کو امام کا، وہ عہدہ چھین لیا لوگوں نے، علی کو مرتضیٰ کا، وہ چھین لیا لوگوں نے، ہر عہدہ چھینتے رہے تو نصیری نے آخر میں کہا یہ خدا ہے، اب ہمت ہے تو کہو اپنے والوں کو خدا۔ یہ جنگات کا فیصلہ ہے بھائی، ماشاء اللہ، یہ نصیری جو تجھ کو خدا کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا کوئی بجا کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا کہ وہ بجا کہتے ہیں، اور مردوں کو جو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے، اے خدا تو ہی بتا دے اسے کیا کہتا ہے۔ آج تک نصیریوں کی سب نے مخالفت کی ہے، تردید کی ہے، ریجیکٹ کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے ریجیکٹ کرنے میں اور دوسروں کے تردید کرنے میں فرق ہے۔ ہم تردید کرنے کی سند رکھتے ہیں، ثبوت رکھتے ہیں، پروف رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ بغض علی میں تردید کرتے ہیں۔ سمجھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟
فرقے نصیریوں کو برا کہتے ہیں وہ صرف بغض علی میں کہتے ہیں، لیکن وہ ہیں جو دلیل رکھتے ہیں۔ دلیل کیا رکھتے ہیں؟ کیا وہی نصیری پاگل ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے؟ کسی کو جہنم اچھا لگتا ہے کیا؟ انہیں پتا تھا مولا جلا دے گی اور جلنے پر تیار ہے، اور جل گیا۔ اور جب علی نے قتل کیا اور جلایا اور پھر زندہ کیا، وہ کہا کیا خیال ہے؟ کہا اور پکا۔ اور مضبوط پڑھ جا کر۔ مگر میں آپ کے ذہن سے ایک فکر کو مضبوطی کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بعد دلیل ہو۔ اچھا یہ بتائیے نصیری جنت میں جائیں گے؟ انہیں پرواہ بھی نہیں جنت کی۔ وہ جنت کو سوچتے ہی نہیں۔ اگر جنت محبوب ہوتی تو وہ احتیاط کرتے۔ لطف لیا کیجئے ذرا۔ تو کیا دلیل ہے نصیری تیرے پاس علی کو خدا ماننے کی؟ تمہارا قرآن ذرا سمجھیے گا تو کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا کھل رہا ہوں میں۔ ہر جگہ پر کھلنے کا موقع نہیں ملتا، اب دیکھیے گا۔ کیا دلیل ہے نصیری کے پاس؟ ہوتا ہے قرآن ہمارے پاس قرآن دلیل ہے۔ دلیل سناتا ہوں نصیری۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو علی کو سجدہ کرتے ہیں۔ صاحب آپ کی فقہ میں یہ تصور، یہ کنسپٹ، یہ نظریہ اور یہ اصول موجود ہے کہ کمتر سے بہتر کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، مفضول سے افضل کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ نصیری کہتا ہے ہمارے علی کو سجدہ کرنے پر مسلمانوں تمہیں آبجیکشن کیا ہے؟ ارے بھائی آبجیکشن ہے کیونکہ علی نے منع کیا اس لیے ہم منع کر رہا ہے۔ اگر مولا ایکسپٹ کر لیتے تمہارا سجدہ تو ہمارا انکار کرنا کفر ہو جاتا۔ تو کیجئے گا مولا نے نہیں چاہا کہ تم مجھے سجدہ کرو، وہ کہا جی اس بیٹر کو چھوڑیے، یہ بتائیے آدم کو سجدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا ہاں بھیا قرآن میں ہے، ایویڈنس ہے قرآن، شاہد بین ہے قرآن، آئی وٹنس ہے قرآن، شاہد حقیقی ہے قرآن۔ اور میں نے کہا 35 یا 37 دفعہ آیا، ریپیٹیشن بھی دیکھیے کتنا ریپیٹ کیا اللہ نے، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم۔ تو نصیری پوچھتا ہے یہ سجدہ علی کو غلط تھا، یہ آدم کو سجدہ غلط تھا یا صحیح؟ ارے بھائی بالکل صحیح تھا، جائز تھا، بلکہ واجب تھا، ضروری تھا، لازم تھا بھائی۔ اللہ نے کہہ دیا نا کرو سجدہ، تو اب سجدہ کرنا واجب ہے۔ وہ کہہ رہے تو یہ بتاؤ آدم کون ہے؟ آپ دیکھا آدم ابو البشر، مصطفیٰ خلیفہ ہے نا، یہ سارے مطہر عالم علم لدنی، کہ یہ تو سب بات کی چیز ہے۔ اصلیت کیا ہے آدم کی، حیثیت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم سمجھے نہیں، کہا نا کیا چاہ رہے؟ کہ یہ بتائیے اگر آدم پیدا نہ ہوتے تو کیا خلیفہ ہوتے، مصطفیٰ ہوتے، ابو البشر ہوتے؟ تو ساری چیزوں کی بنیاد خلقت جب پیدا ہوں گے، جب خلیفہ بنیں گے نا، جب پیدا ہوں گے، جب بنیں گے نا مصطفیٰ، جب پیدا ہوں گے، جب بنیں گے نا رہبر، جو ہے ہی نہیں وہ کیا ہوگا؟ تو پیدا ہونا مست ہے۔ اب یہ بتاؤ میٹر کیا ہے آدم کا، کہیں سے پیدا ہوئے؟ ابھی سنایا آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 60 اللہ نے کہا، میں پڑھ چکا آیت مگر پھر پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ نے آدم کو کیسے پیدا کیا؟ تراب سے پیدا کیا۔ تو جو تراب سے پیدا کیا، تراب بنی آدم کی ماں، آدم بنے ابن تراب۔ کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا کہ ابن تراب کو سجدہ کرو، ابن تراب کو سجدہ کرو، ایسے خاموش نہیں، ابن تراب کو سجدہ کرو، لکھا ہے کہ نہیں قرآن
علی 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 یہ دیکھیں میرے خیال سے کتنے لوگ مر جائیں گے کہ صاحب یہ مولوی تو سجدہ کرا رہا ہے علی کو. ارے جنہیں نماز میں علی برداشت نہ ہو انہیں سجدے میں برداشت ہوگا علی؟ یہ تو سجدہ کر نہیں سجدہ نہ کرنا علی کو مشرک ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے اگر علی کو سجدہ کر لیا. کیوں؟ اس کا بھی ریزن سمجھئے. تو جا رہا ہوں علی کو سجدہ نہ کرنا. نصیری نے مسلمانوں سے کہا بتا مسلمان ابن تراب کو سجدہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہا ہے. کہا تو ابو تراب افضل ہے کہ نہیں؟ آدم ہے محتاج تراب علی ہے ممتاز تراب. مٹی نہ ہو تراب نہ ہو تو آدم نہ ہو اور اگر علی نہ ہو تو تراب نہ ہو. گردن پکڑ لی مسلمان کی نصیری نے. آپ پھر سنیے اگر صاحب قرآن میں ہے تو کیا ہوا؟ ان سے منوائیے شیعوں سے بھی منوائیے 12 امام والوں سے بھی منوائیے. تو جو جا رہا ہوں نصیری نے کہا ان سے منواؤں گا نہیں تم سے منواؤں گا. کون سے تمہاری رشتہ داری کیا ہے؟ کیا رشتہ داری نہیں ہے اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ قرآن کافی ہے تمہارے باپ نے کہا تھا ان کے باپ نے نہیں کہا تھا. کچھ کہے گا مانو انصاف کیجئے بھائی جسٹس کیجئے نا. وہ قرآن کھولے پڑھا ہے دوسرے نہیں جب ابن تراب کو سجدہ ہو سکتا ہے اللہ کے عورت وہ علی تو ماشاءاللہ ابو تراب ہے. اب کیسے بچائیں گے اپنا 72 فرقے تو گئے. آپ تو اپنے آپ کو بچا لو. وہ تو گئے انہیں تو ماننا پڑے گا کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وہ کہا آپ ہمیں اہل بیت نے شعور دیا ہے. تبرک کھا کے جو قوم پلتی ہے نا وہ بڑی عقل مند ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لنگر کھا کے لنگر پا کے سہل کا. اب مسلمان پریشان پھنس گیا. لاؤ بھائی دلیل لاؤ. نصیری مانگ رہا تمہارے آدم کو سجدہ ہے ابن تراب کو. آ گئے نا منزل پر. ارے بھائی آرگومنٹ یہ ہے کہ جب اب ابن تراب کو سجدہ ہے
اور خود نہیں اللہ کے حکم سے اور معصوم فرشتوں پر واجب ہے۔ جی تو پھر ابو تراب کا سجدہ کیوں واجب نہیں؟ ہم بتائیں گے کیوں واجب نہیں۔ نصیریوں نے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی یہ قباحت کیوں مول لے لی کہ مشرک ہو گئے؟ اہل بیت علیہ السلام نے کہا یہ مشرک ہے، نجس ہے، یہ ہمیں بچانے کے لیے کہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ نجات ان کی نہیں ہوگی، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، سب کچھ ہے، مگر وہ آمادہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب آگے حد ہے، میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ورنہ جانے کتنے منافق مر جائیں گے۔ علی کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ آپ جب آ جاتا ہے آپ کیسے بچیں گے سجدے سے؟ علی کے تو سنیں ہم بچیں گے۔ زکری صاحب نصیریوں کی خطا کیا ہے؟ ان کے پاس جب قرآنی دلیل ہے کہ ابن تراب کو سجدہ ہے، ایک جگہ 37 جگہ 36 ٹائم ہے نا، تو انہوں نے اگر کر لیا علی کو سجدہ ابو تراب کو تو کیا بات ہے؟ تو وہ بابل کی پکڑیے، وہ ریزن تھامیے کہ نصیری کافر کیوں بنا۔ اصل میں نصیری نے علی کو سمجھا ہی نہیں، انہیں سمجھا کہ آدم کو سجدہ ہے تو علی کو بھی کر لو، علی کو آدم کے برابر سمجھ لیا۔ سلامت رہے آپ۔ نصیری کی خطا ہی یہ ہے کہ اس نے علی کو آدم جیسا سمجھ لیا۔ اللہ کو جلال آ گیا کہ جب میں نے علی جیسا پیدا ہی کسی کو نہیں کیا، تو میں یہ کہاں سے حق آ گیا کہ آدم کو علی کے برابر کہو؟ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب سب کا باپ آدم کے برابر نہیں ہے تو جن کا کوئی باپ ہی نہیں ہے وہ علی کے برابر کیسے ہو جائے؟ دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جواب مل گیا ہوگا نا۔ تو ہم یہ خطا نہیں کر سکتے کہ علی کو سجدہ کر کے ہم علی کا قد گھٹا دیں۔ سجدہ تو قد آدم کو زیادہ دیتا، علی کے قد کی تو انتہائی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے علی کے قد کی انتہا جو نہیں، علی کے قد کی انتہا اس لیے نہیں ہے کہ پہلے تو دوش نبی کی حد بتا، بعد میں اس کو بتانا جو دوش نبی پہ کھڑا ہے۔
کیا منزل ہے. علی کو سجدہ کر کے علی کی عظمت نہ گھٹا. علی ابو تراب ہے. یہ بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں نا, علی ابو تراب. یہ بھی بہت سے لوگوں کی یہاں پر فکری انحطاط اور تنزل اور ڈیگریڈیشن جو ہوتا ہے اس کی ایک دلیل ہے. توجہ کیجیے, عجیب بات ہے, عجیب ہے. ابو تراب کی یہ روایت ہوگی, یہ کوئی حدیث ہوگی. علی ابو تراب ہیں حدیث میں, روایت میں. یہ غلط فہمی ہے بھائی. اگر رسول اللہ نے کہہ دیا علی کو ابو تراب تو ہو گئے, نہیں تو ابو تراب کیوں مان گئے؟ رسول نے تو علی کو خلیفہ بلا فضل بھی کہا تھا. رسول اللہ کہتے تو علی ابو تراب نہ ہوتے. یہ نہیں ہے بھیا. اگر علی گواہی نہ دیتے تو رسول نہ ہوتے. عجیب اینگل ہے. یہ حیرتناک پہلو ہے بھائی. یہ اینگل دیکھیے ہسٹری کا کیا ہے. 40 سال تک حضور اکرم نے کافروں سے, مشرکوں سے, بے دینوں سے, بےہودوں مسخروں سے, مکاروں سے, غداروں سے آئی. ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, عتیبہ, خالد, وائل, ولید, عاص, مکے کے جتنے مشرک تھے ان سے کیا لقب وصولا؟ صادق, امین. صادق کا مطلب سچا, امین کا مطلب امانتدار. ابو لہب سے لے کر یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک سارا کفر, سارا شکر محمد کو صادق بھی کہہ رہا ہے اور امین بھی کہہ رہا ہے. سارے کافر معاشرے سے, مشرک سوسائٹی سے آپ نے یہ ٹائٹل لے لیا, یہ ضمانت لے لی کہ میں صادق ہوں. چونکہ جو چیزیں آپ سن چکے ہیں میں ذرا سا گریز کرتا ہوں کہ وہ نہ سنا, اضافہ ہو کچھ بچوں کی, جوانوں کی معلومات میں. حضور کا مجھ سے لے کر جانتے ہی حضور کو کس حد تک کافر اور مشرک امین اور صادق سمجھتا ہے. تو جائیے رب کی تاریخ دیکھ لیجیے, مکے کی تاریخ. ہر ایک کوئی اپنے زیورات, اپنی قیمتی چیزیں سب رسول اللہ کے پاس رکھواتے تھے. اپنے باپ کے پاس نہیں رکھواتے تھے. اپنے باپ سے زیادہ صادق مانتے تھے رسول کو, امین مانتے تھے. دیکھ رہے نا کمال. چلیے پھر کبھی ہوگا انشاءاللہ حاصل سے. تو صادق اور امین مانا, وہ صادق و امین جس نے 40 سال میں اپنا کیریکٹر, کردار بنوانے کے بعد یہ لقب لیا, وہی ایک دن کھانا کھلا کے کافروں کو, مشرکوں کو ان سے کہتا ہے کیا مانتے ہو مجھے؟ کیفا وجدتمونی, تم نے مجھے کیسا پایا؟ کانتا صادق الامین, آپ صادق بھی اور امین بھی ہیں. کہ میری صداقت کی رینج کہاں تک ہے؟ کہ ہم بتا نہیں سکتے, آپ بتائیں. کہ مجھے سچا مانتے ہو؟ کہ ہم سچا مانتے ہیں, آپ کو صادق مانتے. کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, اس ماؤنٹین کے پیچھے ایک لشکر ہے دشمنوں کا کھڑا ہوا, وہ تمہیں آن کر ابھی قتل کر دے گا, مانو گے میری بات؟ کہ بالکل مانیں گے. کہ اگر نہ ہو پھر بھی مانو گے؟ کہ اگر نہ ہو پھر بھی مانیں گے. کہ کیوں مانو گے؟ کہ ہم اپنی آنکھوں کو اندھا سمجھ لیں گے, آپ کی زبان کو غیر معتبر نہیں سمجھیں گے. توجہ چاہنا, یہ کیا ضرورت تھی بھائی؟ سنو, ایک ہی جملے میں آپ نے خواہش کی تھی 12ویں کے لیے, 12ویں سفر کے
کے لیے ایک ہی جملہ سن لے بس، بارہویں سرکار کے لیے ایک جملہ، اس سے بڑا نہیں ہوگا. ابھی توحید نہیں پہنچائی، ابھی رسالت نہیں پہنچائی، ابھی ولایت نہیں پہنچائی، ابھی کچھ نہیں پہنچایا محمد نے. کافروں سے پہلے غیب بنوایا ہے. تاکہ تمہارا غیبت پہ یقین ہو جائے. محمد کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، نہیں تھا، کافروں نے مان لیا. اور محمد کہہ رہا ہے میرا 12واں پردے میں ہوگا، اور یہ مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر چیز سے پہلے الف لام میم اجل اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن بھی انہی کے لیے ہدایت ہے. دیکھو قرآن اور ایمان، جہاں ایمان وہاں قرآن. اگر 12ویں پر یقین نہیں ہے تو قرآن پر ایمان بیکار ہے، سب کچھ بیکار. منزل ایسا میرا موضوع امامت تھا، مگر میں بہت ساری چیزیں نہیں بیان. ارے بھائی یہ تو سمندر ہے، فضائل کا کون اس کو عبور کر سکتا ہے؟ بس جس کے مقدر میں اب کوئی ضروری تھوڑا ہے. اور آپ کہیے خواہ کی ڈیمانڈ کیجیے. یہاں بھی ہے نا بہت سی جگہ، آپ کے انگلینڈ میں لندن میں بھی بہت ساری جگہ ہے، سی سائڈ ہوتی ہے کنارے. اور کون سی پروڈکٹ ہے اور کیا کیا پتہ نہیں کون سا. لندن میں بھی تو ہے نا سمندر لے کر. آپ کہیے مولانا غزنوی صاحب پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پیاس لگی ہے. کہا تو پورا سمندر پی لیجیے. میں نے کہا دماغ خراب ہے. ارے اتنا پیوں گا جتنے میں پیاس بجھ جائے. فضائل علی کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے تو سارا تو کوئی نہیں پی سکتا. ظرف کے مطابق لے لو. اگر ظرف والے ہو تو علی والے ہو، اور اگر کم ظرف ہو تو تم جانو. جی حضور ابھی علی، ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی محمد ہے خالی، محمد ابن عبداللہ. ابھی کسی کو پتا یہ رسول ہے؟ نہیں پتا، مگر یہ پتا ہے صادق ہے اور امین. صداقت و امانت کی سند کافروں سے لی ہے. سارے القاب اللہ نے دیے ہیں. رحمت العالمین اللہ نے کہا ہے، خاتم النبیین اللہ نے کہا ہے، سید الانبیاء اللہ نے کہا ہے، امام المرسلین اللہ نے کہا ہے، طہ و یاسین اللہ نے کہا ہے. مگر صادق و امین کافروں نے کہا. وہی صادق امین کہہ رہا ہے مانو میرا اللہ ہے. کہیے تو مانیں گے نہیں، یہ تو مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانو گے؟ ارے تمہیں تو عادت ہے بہت زیادہ ماننے کی. رسول تو کل ایک بنوانے، تم تو 360 کو مان بیٹھے. یہ کوئی تو فرمان ہے. کل نہیں آپ سمجھے ہی نہیں فرق کیا ہے. آپ سمجھے ہی نہیں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے جناب؟ بلا لگیجے گا. عجیب منزل ہے صاحب، عجیب کیفیت ہے. کیا کہا؟ مانو 360 کو مانتے ہو نا، ایک اور مان لو. ہوگا مسئلہ تو یہی ہے. نبی راضی نہیں ہے اس پر. وہ کہتا ہے اپنے 360 کا انکار کرو، میرے ایک کا اقرار کرو. تو جو نبی اپنے ایک کے مقابلے پر 360 کو کچھ نہ سمجھتا ہو، وہ صرف 3 کو کیا سمجھے گا؟
بے شمار بے شمار جس کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے پہاڑ کے پیچھے لشکر کو ماننے پر تیار، وہی زبان تو کہہ رہی ہے کہ مان لو ایک، بغیر دیکھے مان لو اس کو بھی، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے والے کو 361واں بنوائیں، ہم سے بھی کہتے ہیں نا ارے بھائی علی کو ماننا ہے تو ان کو بھی ماننا، تو یہی تو مطالبہ کافروں کا تھا رسول کہ اپنے ایک کے ساتھ ہمارے 360 کو بھی آپ نے مطالبہ کر کے تو کفار قریش والے بن گئے، محمد والے عقیدے پر تو ہم ہیں، وہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد، دیکھیں واحد نہیں کہا، نبی نے کہا حد مانو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے اللہ کو واحد کہا ہے، محمد نے احد کہا ہے۔ اب کیا بتاؤ میں واحد میں اور احد میں کیا فرق ہے؟ واحد وہ ہے جس کی کاؤنٹنگ ممکن ہو، 1 2 3، جو کسی کا جز ہو وہ ہے واحد، جس کا اور بھی ہو وہ ہے واحد، یعنی فرسٹ وہ ہے جس کا سیکنڈ بھی ہو۔ توجہ جانو، محمد سے اللہ نے کہا کل کہو اللہ احد، اللہ احد ہے، احد وہ ہے جس کا دوسرا نہ ہو۔ سنیے گا، واحد میں اور احد میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، اب سمجھ میں آئے گا۔ واحد وہ ہے جو ذریعوں سے پہچانا جائے، واحد وہ ہے جو وسیلوں سے پہچانا جائے، جو سورسز سے پہچانا جائے، اور احد وہ ہے جو بغیر کسی وسیلے کے پہچانا جائے۔ سب نبیوں نے اللہ کو وسیلوں سے پہچانا، اہل بیت نے اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ عجیب منزل ہے صاحب، ہر انسان دنیا میں وسیلے کا محتاج، کسی نہ کسی ذریعے سے، سورج کے ذریعے پہچانا، چاند کے ذریعے پہچانا، زمین کے ذریعے پہچانا، آسمان کے ذریعے پہچانا، صرف رسول علیہ رسول وہ ہیں انہوں نے کیوں پہچانا؟ یہ جب سے ہے تک سے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تھے اور اللہ تھا۔ وقت ہو چکا، میں یہیں پر اپنی بات کو ناتمام اختتام پر رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو مولا کی ضمانت میں دیتا ہوں، آئندہ عشرے تک کے لیے آپ صحیح و سلامت رہیں، تندرست رہیں، ایمان میں اضافہ فرماتے رہیں، عقیدے میں درستی کرتے رہیں، مضبوطی، اہل بیت سے وابستگی۔ دیکھو اگر زندگی بھر بھی عبادت کرتے رہے اور اہل بیت سے ذرا سا بھی انحراف آ گیا تو عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، قبول نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک صراط مستقیم وہی ہے، اور صراط مستقیم فرش عذابی ہے، فرش عذاب صراط مستقیم ہے۔ آپ اس میں صراط مستقیم پہ ہیں، الحمدللہ کہتے رہیے۔ لوگوں کو تو آج تک نہیں ملا، دکھاتے دکھاتے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں۔
زیادہ پیسے نہیں بڑھے گی چکنے سے دلیل میں نہیں تو فرش ازا کو صراط مستقیم، فرش ازا ہے صراط مستقیم۔ میں پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے کیا ہے دلیل؟ شیطان بارگاہ الہی سے مار کے نکالا گیا تھا، لعنت کے ذریعے مارا گیا تھا۔ تو نکلتے اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ کیا کہا تھا؟ اس کا ترجمہ تھا اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ صراط مستقیم پر آنے نہیں دوں گا۔ تو جہاں شیطان نہ آنے دے وہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ، نمازیوں کو کبھی کہا ہے شیطان نے کہ نماز بدعت ہے وہاں نہ جانا؟ روزے داروں سے کہا کہ روزہ نہ رکھنا بدعت ہے، حج نہ کرنا بدعت ہے؟ نہیں کہا نا۔ اور جیسے انسان مجلس کی طرف چلا، ارے کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو بدعت ہے۔ یہی سے شیطان بولتا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو آزاداری سے روکے، یہ آزاداری ماتم سے، مجلس سے، گریا سے، وہ شیطان ہے۔ پہچان لو، اب وہ کسی بھی شکل میں آئے، شکلوں کے روب میں نہ آنا، خاصیت کو دیکھ کے پہچاننا، شخصیت سے مروب نہ ہونا، اس کی خصلت دیکھنا، عادت دیکھنا۔ جو مجلس سے روکے، جو شہداء کی جو مجلس سے روکے، وہی ہے ریئل شیطان، نو ڈاؤٹ، بالکل وہ شیطان ہے۔ عزیزو بہت پورا ہو گیا۔ مولا کی زبان میں بھی، امام زامن کی زبان میں بھی، حضرت حجت کی ضمانت میں آپ اسی طرح شاد و آباد رہے، زہرا کے گھرانے سے آپ کو قرب اسی طرح حاصل رہے اور اضافہ ہوتا رہے۔ آج 12 محرم ہے، اب مجھے مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ 12 محرم، 12 محرم جانتے ہو؟ سب کچھ گزر چکا، لاشاں آئے، شہداء پامال ہو چکی، چادریں چھن چکی، علی اصغر کو قبر سے نکال کر بار دیگر ذبح کیا جا چکا۔ ایک روگا مسائل کا سنیے گا عزیزو بہت روئے گے۔ ایک نفسیاتی روایت سناتا ہوں آپ کو۔ یہ کربلا آج 12 تاریخ نوٹ کیجئے محرم کی، یہ ہے کوفے میں اہل حرم کی آمد، نبی زادیوں کا، علی زادیوں کا، فاطمہ کی بیٹیوں کا آج کوفے میں داخلہ ہے۔ 10 دن میں تیار ہونے کے بعد بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا دل میں حسد باقی نہیں رہی؟ مولا ہم آپ پر اچھی طرح رو نہیں پائے، دل کا ارمان دل ہی میں ہے، ہم حق گریہ، حق ادا ادا ہی نہیں کر پائے، ہمارا مہمان رخصت ہو گیا، ہم خدمت نہ کر پائے، بی بی آپ سے شرمندہ ہے۔ چلیے 12 محرم، اچھا یہ آپ کا نارمل جملہ، معمولی جملہ اور روٹین میں جملہ سن لیا کہ 12 محرم کوفے میں آمد۔ اور یہ دیکھو کس کی آمد اور کس کیفیت میں آمد۔ 61 ہجری ہے، کتنی؟ 61 ہجری، 12 محرم۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں 40 ہجری، 21 سال پہلے۔ علی حکومت اسلامی کے بادشاہ ہیں،
ظاہر طور پر کوفہ کیپٹل ہے، دارالسلطنت، علی کے 18 بیٹے ہیں۔ اور کیسے بیٹے؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس، جناب جعفر، جناب عبداللہ، جناب عمران، جناب حمزہ، جناب محمد، جناب عام۔ مولا کے کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ آپ نے سن لیا، میں لفظ بدلنا ہوں، علی کے 18 بیٹے کہوں یا زینب کے 18 بھائی؟ سر پیڑنے کا مقام ہے میرے عزیزوں، بھائی 18۔ کیسے بھائی ہیں زینب کے؟ اب روایت سنانا ہوا، شاید اسی روایت پہ مجلس عجیب و غریب کیفیت بدل دے۔ بہرحال علی ہے بادشاہ اسلام، 18 بیٹے۔ جناب زینب ہے مدینے میں، کوفے کا مدینے سے کافی فاصلہ ہے۔ 18 بیٹوں کو بہن یاد آئی۔ ہر ایک بیٹے نے تو بابا کی خدمت پہ آنے کا جو کریں گے ارادہ تو کیا، مگر جرأت نہیں کی ہے۔ سب کا اتفاق یہ ہوا کہ عباس کو بھیجا جائے، چونکہ کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت عباس آئے اور بابا کی خدمت میں کھڑے ہو کے سر جھکایا اور مسلسل آنسو۔ علی نے جب آنسو کی آواز سنی، عباس کی طرف دیکھا، عباس کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہا بابا مجھے 17 بھائیوں نے نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا۔ کہا کہے گا نمائندہ بنایا عباس؟ کہا سب کو بہن یاد آ رہی ہے، ثانیہ زہرا یاد آ رہی ہے، زیارت کروا دے مولا۔ تو ایک مرتبہ کہتے تم بااختیار ہو، زمین کو حکم دو، زمین سمٹ جائے گی، جہاں زینب کو لے آؤ۔ سب نے طے کر کے کہا کہ عباس لائیں گے۔ بس 12 محرم سن 40 ہجری، 40 میں اور 61 میں 21 برس کا فرق، تبدیلی بتا رہا ہوں۔ عباس جناب زینب کو لائے، غازی، شیر، دلیر، سورما، سالت، عزت مرتضی، افتخار شجاعت، حجاب زینب، غازی کربلا، افضل الشہداء، حسین کا اعتماد، زینب کا بھروسہ، لے کے آئے پردی میں مجلس، لے کے آئے کوفے میں، مگر کا شہزادی ٹھہرے، داخل ہو کے گئے اور آپ فصیل کوفہ پہ تشریف فرما ہوئے اور کہا یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم، اہل کوفہ اپنی آنکھیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، وَسَدُّوا أَبْوَابَكُمْ عَلَيْكُمْ، اور اپنے دروازے بند کر لو، خبردار کوئی جھانک کے بھی نہ دیکھنا، کیوں نہ دیکھنا، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ ابھی آپ کوفے میں پہنچے نہیں ہیں، 12 محرم 18 ہجری، عباس کی صحبان سے لائے، روایت لکھتی ہے کہ سارے کوفے والے